یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ دوحہ میں بین الافغان بات چیت افغانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کا ایک تاریخی موقع ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کا دور آج سے واشنگٹن میں شروع ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط سے چند گھنٹے قبل نتنیاہو اور بحرین کے بادشاہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ افغانستان میں قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے سربراہ جناب عبداللہ اور افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے دوحہ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے موقع پر ملاقات کی، جس کے دوران صاحب سمو امیر نے ان مذاکرات کے آغاز پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تاکہ افغان عوام کی قومی وحدت اور خوشحالی کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبداللہ اور ملا عبدالغنی برادر نے قطر کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی اس کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں افغان مذاکرات میں شریک تمام وفود کا خیر مقدم کیا اور کئی دہائیوں کی لڑائی کے بعد ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ہونے والے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے مزید لکھا کہ یہ بات چیت ایک اہم تاریخی موقع ہے جس کا افغانستان کے عوام کو ایک عرصے سے انتظار تھا تاکہ قومی اتحاد اور خوشحالی اور ترقی کی اس کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ انسداد دہشت گردی اور تنازعات کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے ایک بار پھر کہا کہ قطر افغان مذاکرات کی مکمل حمایت کرے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے افغان گروپوں کے اندر حقیقی ارادے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں گزشتہ تقریباً 40 برسوں سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے دوحہ کی کوششوں کی عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے اور مختلف سطح پر اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آج پیر سے قطر امریکہ اسٹریٹجک بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بات چیت 2 دنوں تک جاری رہے گی۔ بات چیت میں قطری وفد کی سربراہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مائک پومپیو کر رہے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس بات چیت میں شرکت کریں گے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر نے اعلان کیا کہ لگاتار تیسرے سال ہونے والی اس اسٹریٹجک بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں آپسی تعاون کو بڑھانے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ دہشت گردی کی روک تھام اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ادارہ تعلیم سب سے بالا یا ایجوکیشن ابو آل کی CEO اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن شیخہ موزہ بنت ناصر کی پوری دنیا میں تعلیم سے متعلقہ امور کی وکالت اور حمایت اور تعلیم کو حملوں سے بچانے کے لیے ایک دن کو مخصوص کرنے کی ان کی پہل کی عزت افزائی کرتے ہوئے ایجوکیشن ابو آل نے وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور یونیسیف اور یونیسکو کے علاوہ متعدد مقامی اداروں نے قطر میں
تعلیم کو حملوں سے بچانے کا پہلا عالمی دن منایا۔ اس موقع پر ایک ڈیجیٹل ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس عالمی دن کے موقع پر وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے کہا کہ قطر ان تمام افراد کو مدد فراہم کرنے کا پابند ہے جو جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے تعلیم کے حق سے محروم ہو گئے۔ اس موقع پر وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے کہا کہ تعلیم اور آگہی کے ذریعے انسان کی تعمیر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 13 ستمبر 2020 کو ملک میں کووڈ-19 کے 217 نئے مریض رجسٹر کیے گئے، جن میں 203 کیسز لوکل ہیں جبکہ 14 ایسے افراد ہیں جو حال میں سفر سے لوٹے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 207 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,18,682 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں قطر کی کامیابی کے ساتھ ساتھ یہاں مریضوں کی سلامتی کا چھٹا قطری ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب متعلقہ سرکاری اداروں نے گھریلو قرنطینہ یا ہوم کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کے تحت ان افراد کے ساتھ قانونی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ ادھر عالمی سطح پر کورونا وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 2,85,00,000 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 9,17,000 افراد دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ بحرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے ضمن میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ یہ بات چیت واشنگٹن میں تعلقات کی بحالی کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کی تقریب سے چند گھنٹے پہلے کی گئی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے ایک بار پھر بحرین پر شدید تنقید کی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں وائٹ ہاؤس میں کل 15 ستمبر 2020 کو ہونے والی ایک تقریب کے دوران اسرائیل اور امارات اور اسرائیل اور بحرین باضابطہ تعلقات کی بحالی کے ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ لیبیا کے تنازع کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے مراکش کے شہر بوزنیقہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد لیبیائی فریقوں نے اہم اور مرکزی عہدوں کو پر کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں ایک اتفاق رائے کے حتمی مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان عہدوں میں سینٹرل بینک کے گورنر، سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، اینٹی کرپشن بورڈ، الیکشن کمیشن کے ممبران اور دیگر کئی اہم عہدے شامل ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات لیبیا میں امن کے قیام کے لیے مستقبل میں ہونے والے کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کی راہ میں ایک نئے مرحلے کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کا ملک یونان کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا۔ انہوں نے ایتھنز سے مطالبہ کیا کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ دوسری جانب ترک وزیر دفاع خلوصی اکار نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے بحیرہ روم کے مشرقی علاقے سے ترک جہاز اور رئیس کو واپس بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترکی اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اور امریکہ میں آئندہ ماہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کی گہما گہمی ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے صدارت کی کرسی کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے درمیان مقابلے میں شدت آتی جا رہی ہے۔
ایک تازہ سروے کے مطابق جو بائیڈن کو ٹرمپ پر فی الحال معمولی سبقت حاصل ہے اور وہ تقریباً 7 پوائنٹ آگے چل رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ دوحہ میں بین الافغان بات چیت افغانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کا ایک تاریخی موقع ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کا دور آج سے واشنگٹن میں شروع ہو رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط سے چند گھنٹے قبل نتنیاہو اور بحرین کے بادشاہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔